اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الجنة وتمتعه فيها طويلا يا أبا سيدة الزهراء عليه السلام بحق سيدة الزهراء عليه السلام اشف صدر سيدة الزهراء عليه السلام بظهور الحجة عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات سارے تکلیف کو مولانا نواسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات وبراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم نبيهم آية ملكه يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وفيها مما طارق آل موسى وآل هارون وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ جس بندے کو حسین کا احسان یاد ہے جتنی کوشش کر سکتا ہے سلوات بلند آواز سے ہے جلد بات سے بجلی آگئی ہے چل گئے اب گھر اب تھوڑا سا آپ نے محمد والے محمد کا خالق اللہ عزت ماں بانی جناب بانی مجلس بابا سید آغا امتاز قادری صاحب اور جتنی اہل بیان ہے بیٹی ہے اور جتنے آپ موجود تشریف فرما ہے میں بہن تشریف فرما ہے میں بہن بیٹی ہے کچھ ذاتوں کی مالک دعائیں مستجاب فرما ہے کونین کے ملک آپ کو اور میرے بانیان کو زندگی میں کسی کا موقع ہے بانیان کو آپ تمام صاحبان کی اور ملت کے شعبہ کے مالک درجات بنا میں پتہ نہیں کیا پڑھتا یا کیا نہ پڑھتا لیکن یہ بانی مجلس کی جانب سے جو آیا اسی میں چند لمحات ہو جائیں آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے میرا حوصلہ بلند ہو جائے نہیں تو میرا وقت ہو جائے جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے یہ جملے ہیں حضرت داؤد کی جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا آپ کا حکم تھا میں وہ شریف نہیں گیا آمد کو نہیں گیا نکاز میں میرا بھائی بھی ہے میرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور وزائف شاہ جی کا حکم تھا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا مجھے مایوس نہ کرنا جناب داؤد نے اپنی قوم کو بلا کے حضرت طالوت کا ہاتھ پکڑا آیت کی ترجمے کی سمجھ نہیں ہے کہ جب تک یہ 1 منٹ کی بات نہ کرو طالوت کا ہاتھ پکڑ کے قوم سے کہتے ہیں یہ تمہارا بادشاہ ہے شیعہ جو بیٹھا اس کو سمجھ آ جائے قوم نے میرے بھیا کہا یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہمارا بادشاہ ہے داؤد کہتے ہیں بے وقوف ہو میرا کام اعلان کرنا ہے بنانا نہیں ہے اسلام آباد بہت اللہ اچھے ہے سادہ جیو جانے پہچانے جوان بچے بزرگ ماتمی سیاح حکومتی جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے جو علی کا محتاج ہے میرا کام بنانا نہیں اعلان کرنا ہے سلام علیکم جو حضرت طالوت کی حکومت کے تصدیق و تائید میں جناب داؤد نے اس وقت اپنی قوم سے جملے فرمائے تھے قرآن میں سورۃ آل عمران میں یہ جملے آیت موجود ہے شیعہ اٹھ کے بھی بولو تو دان تھوڑی ہے دیکھنا کس چیز کی قرآن تصدیق کر رہا ہے جناب داؤد کہتے ہیں قال لهم نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا یعنی داؤد نے قوم سے کہا کیا کہا آیت الملک اس طالوت کی حکومت کی ایک نشانی ہے کیا نشانی ہے یہ محلہ کی چپ ہے جی سیری ماری رکھو یار مارو تو سے کچھ رکھو اس کی حکومت کی ایک نشانی ہے کیا نشانی ہے
یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے تمہاری طرف ایک تابوت نازل ہوگا. 1 2 3 4 5 جنہیں تابوت کی سمجھ آ گئی وہی شیعہ ہو گئے. جنہیں تابوت ہاتھ نہیں چاہ سکے وہ سارے مہمان لنگر شکر کرے تیار ہی آنے. اللہ کی جانب سے تمہاری طرف تابوت نازل ہوگا، اس میں رب کی جانب سے سکون ہوگا. اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترقہ ہوگا. وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو، علی کا رزق کھاتا ہو، علی کے بیٹے کا علم چھت پہ اس نے سجایا ہوا ہو، ہاتھ اٹھا کر مجلس میں طلعی کے مرکزی امام بارگاہ میں امتیاز شاہ کے مجلس پر یہ ہاتھ بلند نہ کر سکے، ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی. اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. سنی ہے یا تو شیعہ ہے، اپنی مرضی کا مذہب نہ بنا، مذہب وہ بنا جس کی تصدیق قرآن کرے. اگر تابوت اٹھانا بدعت ہوتا تو فرشتے اٹھاتے کیوں؟ ہاتھ اونچے جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں، ہاتھ حسین کی ماں سے خیرات لے رہا ہے، جیسے ہاتھ نہیں چاہیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پڑھنا سردار موسیٰ خان نے، وہ میرے بزرگ ہیں، ہم سے سینئر ہے. میں نے ان کی منت کی، بابا جی نے منت کی، مجھے تھوڑے سے وقت میں جلدی بات ہوتی ہے. ان کی مہربانی، یہ ان کا احسان ہے. ہم ان کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بیٹے. کیا کرنا؟ اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یہ جس طرح مہربانی کی ہے تھوڑی سی مزید کر لیں. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری کو اہل سنت فون کرو، وہ کہیں گے یہ بات غلط ہے، میں زبان کاٹوں، تیرے طلعی کے کچھوں کو پھینکوں. کیا فائدہ ہو زبان کا؟ تو منبر حسین سے جھوٹ بولو. ویڈیو بھی بنائے گے، ہاتھ بھی چاہیے دے کدی کدی. شیعہ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھو کہ اس تابوت میں تھا کیا. جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے پرانے کپڑے. تم تابوت میں کیا رکھتے ہو؟ علی شاہ کی کریے، ایک ایک لفظ پر کتنی کتنی دیر بحث کریں، جلدی جلدی سمجھے جناب. پرانے کپڑے اسی تابوت میں. توریت کی پوری توریت نہیں، کتنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری توریت نہیں، توریت کی چند بچی ہوئی لوحیں اسی تابوت میں. اگلے جملے پر ایک بندہ بولا وہ میرا ہم سفر ہے، باقی کو میں ملا لوں گا. سر موسیٰ کی پرانی جوتی اسی تابوت میں. مجھے کافر کہنے کا شوق ہے تو جناب میرے جانے کے بعد سرکار زحمت نہ فرمائیے، یہی مجھے کافر مشرک غالی کہے تاکہ تمغہ امتیاز سمجھ کے میں اپنے سینے پہ ولایت علی کا تمغہ سجا کے تجھے دعا دے کے تیرے طلعی کو سلام کر کے جعفر جدوئی اپنے سفر کرے. تو جس کو مرضی سمجھے نہ سمجھے تیری مرضی کی بات ہے. توریت پڑی ہے نیچے، موسیٰ کی جوتی پڑی ہے اوپر، بن گئی ہے آیت، آ گئی ہے قرآن میں. اٹھا لیا ہے تابوت کو فرشتوں نے. نہ سنی مولوی کو اعتراض، نہ شیعہ علماء کو اعتراض، سارے قرآن کو چوم اور چاٹ رہے ہیں. اے بے وقوفا، بازار میں پڑا ہوا بکاؤ مال جو سائیکل کے پیڈل مار مار کے ایمان بیچ کے روٹیاں مانگتا پھرتا ہے، اگر توریت پر موسیٰ کی جوتی آ جائے شرک نہیں ہے؟ مہر نبوت پہ علی کے قدم آ جائے. کیسے کیسے نظرار، کہاں کہاں کے چہرے، او جناب پتہ. مہر نبوت پہ علی کے قدم آ جائے. شرک کیسا، کفر کیسا؟ میں نے مشورہ دیا تھا رسول کو، علی کو کہا
کاندھوں پہ اٹھا میں نے ترلائی میں نعرے مروانے. یا اس قوم نے مشورہ دیا تھا جوانوں نے ماتمیوں نے کہ یا رسول اللہ علی کو بابا ابتدار شاہی دعا کرے تھے گل اوکھی تھے تمہاری حکم دے تعمیل پہ کرو کہ علی کے کاندھوں پہ اٹھا ہم ذرا خوش ہو جائیں گے. میں دونوں بھائی اکٹھے کھڑے فتح مکہ کے دن بت پڑے ہیں نیچے. رسول کہتے ہیں یا علی جب تو مجھ پہ سوار ہو کے بت توڑ صدقے جاؤ میں جی کرنا یا میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں اور بت توڑ دو. جتنا مجھے علی پہ ایمان ہے اتنا مجھے آپ پہ یقین ہے کہ میرے جملے کی قیمت ملے گی. یار سمجھ نہیں آتی کہ جو ہاتھ چاند سورج تک جاتا ہے جنت بن گئی ہے مجلس حسین کی وجہ جنت افضل ہوگی حسین کی مجلس. اب چاندی یار ہے جو ہاتھ چاند جیتے رہے آپ جو ہاتھ چاند سورج تک پہنچ جاتا ہے وہ بتوں تک نہیں جاتا. کوئی مصلحت تھی محمد کی بلا تشبیہ میرے مرشد علی نے ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں لہذا آپ مجھ پہ سوار ہو اور آپ بت توڑے. یہ دیر سائڈ پہ جو بات میں بیٹھا تو اسی چپ کر کے سن دے ہو. مہربانی کرے تھے پکھا توڑے ہوتے لگے احسان کرے تھے توڑی آواز مجھ تک آنی چاہیے. مہربانی کرنا یہ جو سامنے کا محلہ او بابا جی تک وہ جو ٹینٹ کے نیچے بات میں بزرگ بیٹھے وہ بھی مجھے سن رہے ہیں. بابا جی تک توجہ. رسول کے سامنے علی نے کاندھا جھکایا اٹھ کے بھی بولو تو دانت تھوڑی ہے. محمد نے علی پہ سوار ہونے کے لیے قدم زمین سے اٹھایا ابھی کاندھے اور زمین کے درمیان میں تھا محمد کا پاؤں کہ فَنَزَّلَ الْجِبْرِيلُ عَلَى الْأَرْضِ فوراً جبریل نازل ہوا اس نے محمد کے قدم کو پکڑا بوسہ دے کر کہتے اللہ کہہ رہا ہے کیسے سوار ہوگا علی پہ دیکھ تو صحیح چہرہ میرا ہے آنکھیں میری ہیں ہاتھ میرے ہیں پہلو میرا ہے میں جو والدین حسین کی مجلس میں پھیلے ہوئے ہیں یہ زندگی میں ہاتھ جیتے رہے آپ جو جوان میرے ہاتھ بلند کریں. یہ محلہ تھوڑا مٹھا ہے ٹھیک ہے مہربانی کرو جو بزرگ ہے بولی جوان جاگ رہا فَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب اس کے لیے کاندھا تو جھکا جس نے مومنین سے بھی پہلے تیری اتباع کی ہے. اب اس آیت کا نشرہ ختم ہو سکتا ہے لیکن مجمع آپ جیسا ہو میں آگے کا سفر کرنا ہے. بلا تشبیہ محمد نے کاندھا جھکایا یا علی تو سوال ادھر بھی قدم علی کا دائیں کاندھے تھا. آپ کے کیا کہنے محمد کے بائیں کاندھے پر بھی قدم علی کا. بازاری چٹائی پہ بیٹھ کے علی کو بھونک لینا آسان ہوتا ہے امور کے بٹھوں شاہد ولایت کو سمجھنے کے لیے بندے کو عرصہ نہیں چاہیے صرف ایک سجدہ کرنے کی دیر ہے علی تیرے دل میں اتر جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. ادھر دور سنی شیعہ علماء کہتے ہیں محمد کے دائیں کاندھے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی محمد کے بائیں کاندھے پر مہر نبوت لکھی ہوئی تھی. بندوں کے کلیجے چھوٹے ہیں مولویوں کے چباڑے بند ہو جائیں گے تیرا منہ نہ کھلا علی کے لیے تو علی کا شیعہ ہی نہیں ہے. آیت میں بھی قدم علی کا موہر پہ بھی قدم علی کا قطر میں منہ ڈال کے مار علی کا مقابلہ کیا کر. تجھ میں اور علی میں کفر اور ایمان جتنا فرق ہے تو قرآن کو چومتا ہے علی قرآن پہ چلتا ہے. کہ جس معیار پہ میں جا رہا ہوں تو اس معیار پہ ابھی آئے نہیں معافی دے دیں. یہ داد کوئی داد یہ معافی دے دیں. اگر تم نے تھوڑا سا معیار بلند کر لیا تو میں پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا. اگر تم نہیں رہے تو میں نیچے آ چکا ہوں.
موسیٰ کی جوتی توریت میں پڑی، شرک نہیں، کفر نہیں، حالانکہ یہ موسیٰ کی وہ جوتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ موسیٰ سے کہہ رہے اس جملے کی یاد ترلائی مجھے پوری چاہیے، پھر زندگی بھر میں ترلائی میں پڑھوں مجھے داد نہ دینا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، لیکن اس جملے کی قیمت پوری۔ حالانکہ یہ موسیٰ کی وہ جوتی ہے کہ اللہ سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ سے کہہ رہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتی اتار تو مقدس وادی میں داخل ہو گیا ہے، تو عظیم اور پاکیزہ دھرتی میں تیرا قدم آ گیا ہے، ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، بابا امتیاز شاہ جی میرا نوکری تو استعفیٰ سمجھنا، یہ دو چیزیں میری ہیں، اٹھا میرے بچے ہم چلے، یہ جس کو پسند کرتے اس کو سنے، ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، میں جھوٹ بولوں گھر جانے سے پہلے بے نسل ہو کے مر جانا چاہیے مجھے، یہودی اور کفر کی موت مر جاؤں، تو نہ بولے تو شیعہ علی کہہ رہی ہے، تیرے صادق امام سے پوچھا گیا مولا وہ جگہ کون سی تھی جہاں اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے کہ جوتی اتار اور ننگے پہنچا، فرمایا کوئی جگہ نہیں تھی، میرے دادے کی جاگیر کربلا تھی، کربلا کربلا ایسے ایسے عظیم چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کس کس بندے کا نام لیں، سب کو سلام کریں۔ جی جی موسیٰ کی وہ جوتی ہے جہاں سے ان کی جاگیریں شروع ہو، وہاں نبیوں سے کہتا ہے ننگے پہنچو، یزید کا باپ آیا مدینے بیعت لینے، یزید کی سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیعت لیتا رہا، سانس لیتا رہا، آپ کے اوپر پنکھا میرے اوپر نہیں ہے، پھر بھی آپ سانس لیں، ہیرے سونا چاندی جواہرات تقسیم کرتا رہا سارا دن، نماز عصر کا وقت ہوا، آپ کے اور میرے مجتبی مولا نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے، سرکار بے نیازی سے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کی، ماں بھی اپنے غلام سے کہتے ہیں یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے اتنی قیمتی کر لے کہ میں اپنے آپ میں اتارتا ہوں، یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، شاباش شاباش، میں کتنے سلام کریں اٹھو ہوئے ہاتھوں کو، میں کتنی دعائیں دوں بابا، یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے یہ عام بیٹا، یہ جبڑا رسول کا بیٹا ہے، جتنی تو نے سارا دن دولت بانٹی ہے اس کا ڈبل 2 گنا محمد کے بیٹے کو دے تاکہ ہمارا روب جم جائے کہ ہم غریب نہیں، پھر لگا ہوا ہی رسول جواہرات کا، سرکار مصلی سے فارغ ہوئے، بے نیازی سے واپس چل، پیچھے سے اس نے آواز دی اپنا رسول اللہ سناتے جی جتنی میں نے سارا دن دولت بانٹی ہے نا یہ اس کی ڈبل ہے، اسلام آباد اس جملے کو کھا جائے تو میں رنگیا چنگیا تو نہیں پڑھ سکتا، پنڈی میرے جملے کو کھا جائے تو میں کہاں پڑھوں، انہوں نے تو 10 میں کتنے پڑھا، ایک بات ہے پردے میں چھپی ہوئی، جس نے پردہ سرکا لیا وہ اڑ گیا، کہتا ہے میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی چونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، ایسی ماں کے بچے کو دولت پہ ناز ہونا چاہیے، بابا یہ جی کرا یعنی کیا سمجھا جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے جڑا بھجیا نہیں ہے، ایسی ماں کے بیٹے کو دولت میں ناز ہونا چاہیے، میں مسلسل بولتا جاؤں گا، سادات علام کے سامنے سید بانی ہے، سید سامنے بیٹھے ہیں، کاظمی ہو بخاری ہو نقوی ہو اولاد بطول ہو علی میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ جھولی اٹھا کے میں سادات کی بارگاہ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تمہاری کنیز کا بیٹا ہو، تمہارے غلام کا بیٹا ہو، کنیز پہ رحم کرنا، سید ضرور بولنا، مت بھی نہ بھی بولے تو میں
غلام سے راضی کراؤ. سرکار مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے. معاویہ کا ایک حبشی غلام تھا, وہ اٹھا وہاں سے, اس نے سرکار کی جوتی کو صاف کر کے میرے مولا کے سامنے پیش کی. سرکار نے جوتی پہن کر اس کے حبشی غلام سے کہتے ہیں, وہ دولت کا ڈھیر دیکھ رہا ہے, اٹھا کے گھر لے جا. وہ حبشی غلام دولت اٹھانے لگا, چیخ کے اٹھا معاویہ اپنی جگہ سے, کہتا اتنا بڑا دولت کا ڈھیر ایک حبشی غلام کو دے رہا ہے, میں سب کر کے بیٹھ. اس نے دشمن کے دربار میں میری جوتی کو سیدھا کر کے میرے سامنے رکھا ہے. میں نے ساری دولت اسے جوتی کے صدقے میں دی ہے, چونکہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا رسول دیکھا کر لے, اشرا رکھنا لینے آل محمد پہ. ان کی جوتیاں سمجھ میں آتی نہیں. کیا بات ہے تمہاری, کیا بات آپ کی, کیا بات ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی, کیا بات. چلا ہے 14 کو سمجھ لو, سمجھ لو محمد کی جوتی. علماء لکھتے ہیں جب بھی رسول کی جوتی کمزور ہوتی ہے, ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی ہے, سرکار مصطفیٰ آواز دیتے ہیں, یا علی جی مولا ٹانکا لگاؤ جوتے کو. ایک جملہ میں آکھا سرکار, میں اپنے آپ کو داد دینے پہ مجبور ہو جاؤں گا اگر آپ کی طرف سے قیمت ملے گی ضرور, تھوڑی سی کم ملی تو وہ پوری کر لوں گا بلا تشبیہ. نالین محمد بھیجن اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اپنے اللہ والے ہاتھوں سے شاباش, جڑا ہاتھ نہیں چاہیا خیر ہوئے, بزرگ کہتے خیر جوان ہوئے ہاتھ اونچا چاہے, انہیں رل گئے تھے, انہیں میں نہیں جان دے دے, لیکن میں چلا جاؤں گا مہربانی کریں. اللہ والے ہاتھوں سے ٹانکے لگا رہے ہیں. آج بھی نے ٹی وی تے دسے بھی 4-5 دن اور گرمی رہنی ہے, میں کہ دسو دے نہیں رہنے جو گرمی بتاؤ تو میں بہتر گرمی مالا خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. اللہ آگے لگا رہے, سارے مسلمان بارگاہ مصطفیٰ میں گئے. یا رسول اللہ فرماتے ہیں جی, یہ ہر وقت آپ کی نالین میں علی نے قبضہ کیا ہے, کبھی یہ شرف ہمیں بھی عطا کرے کہ ہم ٹانکا لگائیں. میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہوں, جو ٹانکے لگاتا ہے اسی سے پوچھو. ٹھیک ہے, رحم جب ٹھیک ہو رہی ہے, سارے مسلمان بارگاہ مرتضیٰ میں, یا علی جی ہمیں تو نالین محمد, کیوں ہم نے ٹانکے لگا لیا. فرماتے جس کی جوتی ہے نا اسی سے پوچھو. سارے مسلمان علی سمیت, یہ جتنے میرے جوان بیٹھے ہو تمہاری جوانیاں سلامت رہیں, تو میں جناب علی اکبر کی نالین کا واسطہ دے رہا ہوں جوانوں کو. جتنے جوان بیٹھے ہو, جوان کا اور شرمیلے پن کا جوڑ نہیں, شرمیلا پن عورت کا زیور ہے, اسی کے پاس رہنے دو. جوانی اور مردانگی کا پتہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ میدان میں ہاتھ بھی اٹھائے, بولے بھی صحیح. اگر مرد بیٹھے ہو, جتنے جوان بیٹھے, بزرگ نہیں جوانوں کا واسطہ دیا ہے کہ جملہ میں کہتے ہی تمہارے واسطہ دیا. میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا, وہ بھی علی کا مقابلہ کرتا. پورا پنڈال میں ہوتا, پڑھنے والا کوئی اور ہوتا, یہی جملہ سننے والا میں ہوتا. میں اسلام آباد کو بتاتا کہ قیمت کتنی ہے, لیکن مجبوری ہے پڑھ میں رہا, سن میرے سردار رہے.
29 رجب مرشد کی مجلس تک داد دو تو تھوڑی ہے. رسول فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ ہر وقت تاکہ علی لگاتا ہے، یہ شرف ہمیں کیوں نہیں عطا کرتے؟ فرماتے ہیں جہل میں، بدبو میں، الو کے پٹھوں میں جو اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، جن بدتمیزوں کو میری نالین کی تمیز نہیں ہے، وہ حقیقت محمدیہ کو کیا سمجھے؟ بات پوری سننا، ابھی داد نہیں دینی. رسول فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس چوٹی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگ سکتے. آج پتا چلا ہے آج کہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی ہے. ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں. کسی بول پڑا بانا ہے سارے، لیکن کیا ہے جی بڑی عبارت تعبیر شاہ پورا پنڈال اٹھا تو داد تھوڑی ہے. آج پتا چلا ہے سیدہ طاہرہ معظمہ خائمان سیدہ علی کی جوتی کیوں صاف کرتی ہے؟ چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے. ایک وہ جوتی جسے علی نے صاف کیا، دوسری وہ جوتی جسے بطول نے صاف کیا. لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے. جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر رہی، جسے بطول کے لگے وہ پردے کے ایک اور جوتی ہوتا تھا، یہ جو حکم سے بھی تعمیر ہے، وہ جوتی بھی عام بندے بشر کی نہیں. جو نہیں پھیلائی، گرمی محسوس نہ کری. منبر کی قسم، عباس کے علم کی قسم، تو یہ بات جھولی پھیلا کے سن اور دل میں مطمئن رہے. رزق مانگ، نہ بڑے میں رضا کی نوکری سے استعفیٰ دو. مانگنا لیکن کچھ کر کے نہیں مانگنا. سے جب بھی مانگنا ہے بس ایک دفعہ قاضی قلم سے کہہ دیا مولا بیٹا چاہیے، پھر یہ سوچنا نہیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پھر ملے گا کہ مانگا کیسے؟ اسی طرح جھولی پھیلانا. وہ بھی جوتی عام بندے بشر کی نہیں، تیرے 8 میں سلطان کی ہے، مشہد کے مالک کی ہے، والی خراسان کی ہے. میرے مولا کا ایک نوکر تھا، زندگی بھر مولا کی نوکری کرتا رہا، وطن جانے لگا. سرکار فرماتے ہیں کچھ مانگ، عبداللہ سے کہا. اس نے کہا مولا کیا مانگا؟ سرکار فرماتے ہیں تو دل کرتے مانگ. سرکار رزق کم ہے، فرماتے ہیں بڑھا دو. میں صدقے تھے بڑھا دو. جیتے رہے دعا کرنا سب مومنین کے لیے، بڑھا دو، مالک کی مرضی. سرکار فرماتے ہیں وہ دروازے پر میری نالین پڑی ہے. جی مولا اٹھا کے لے جاؤ. تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. 7 نسلوں سے. اس نے جوتی اٹھائی سرکار کی، رکھی ساتھ، چلا وطن کی طرف. این جنگل کے وسط میں پہنچا. سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں 100 اونٹ کی مہار ہے. ہر اونٹ عنبر کستوری سے لدا ہوا. حضرت معروف کرخی اس کا نام ہے. معروف نے دل میں سوچا بندہ عقل مند ہے، کام بیوقوف والا ہے، جوتی پاؤں کی چیز ہے، یہ سر پہ رکھی جا رہا ہے. معروف نے وہی سے آواز دی، دیوانے عبداللہ نے دیکھا ادھر آ. کہتے کام تجھے ہے، تو آ. معروف چلتا چلتا عبداللہ کے پاس آیا. کہتے جوتی پہنتا نہیں. عبداللہ کہتے میری ہو تو پہنو. دھکی دھکی داد ہو گئی، میری ہو تو پہنو. کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں والی خراسان کی ہے. رضا مولا کی. ہاں بیچنی ہے. میں صدقے جانا تو نہیں سمجھتے تو نہیں. سماعت تو کتنے قریب تھے آپ میری دل کی دھڑکن کے کہ آپ نے فوراً مجھے کیچ کر لیا. رضا مولا کی جی بیچنی ہے. عبداللہ کہتے ہیں مناسب قیمت ملے تو سوچا جا سکتا ہے. معروف کہتے ہیں یہ 100 اونٹ ہے عنبر کستوری کا لدا ہوا. شام کے بازار میں جا کے بیچ.
تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. کہتا قیمت مناسب ہے. مولا نے بھی 7 کا وعدہ کیا تھا. مہار عبداللہ کے ہاتھ میں جوتی معروف کے سر پہ. معروف وہاں سے چلتا چلتا، میں کہتا ہوں تو ہاتھ پھیلا مانگنا، وہاں سے چلتا چلتا خراسان پہنچا، مولا کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار نے معروف کو دیکھا، اپنی نالین اقدس کو دیکھا. فرماتے ادھر آ ادھر. سرکار کے سامنے معروف پیش ہوا. فرماتے کہاں سے لی؟ مولا عبداللہ سے. کیا قیمت دی؟ مولا 100 اونٹ عنبر کستوری کا لدا ہوا. فرماتے سودا کہاں ہوا؟ مولا جنگل میں. فرمایا جنگل میں تو نے غریب کو لوٹ لیا. جنگل میں تو نے غریب کو لوٹ لیا ہے. بد نصیب ہے وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا. مجلس میں آنے کا اسے سارا دن کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ میں بار بار اتنی گارنٹی سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے مانگ. پھر بدبختی ہے کہ اس نے نہیں مانگا. میں نہ کسی کے ابا کا نوکر، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. نہ جب کا چاہ میرے جاگنے سے پہلے ڈبے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے تو کون بھی علی کے گاتا ہوں. چاہے اسلام آباد کی ساری مجلس سے میری بند کرا دے، پنڈی کا داخلہ میرا ممنوع کرا دے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے، ہضم بابا امتیاز شاہ جی مجھ سے ہوتی نہیں ہے. رضا کہتے جوتی سر پہ رکھ. معروف سے کہا ساری زندگی میری دربانی کر. ساری زندگی معروف نے جوتی سر پہ رکھ کے دربانی کی. آیت اللہ محمد تک کی بہادت سے میں نے قوم میں پوچھا تھا، مولا جب معروف نماز پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا جو جوتی اتار کے پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا جب بھی پڑھتا تھا جوتی سر پہ رکھ کے پڑھتا تھا. قیام میں کھڑا ہے جوتی سر پہ، رکوع میں گیا ہے جوتی سر پہ، سجدے میں گیا ہے جوتی سر پہ، تشہد میں بیٹھا ہے جوتی سر پہ. علی کا نمک کھاؤ کے علی کو پھونکنے والے نمک حرام کتوں جن کی جوتی نماز میں آ سکتی ہے، علی کا نام نماز میں. جب حسین جیسا امام بھی اجازت لے کے داخل ہوا، انہوں نے کہا جہاں حسین اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا، شام غریبہ کو شبر گھوڑے سمیت عالیہ کی گرمی تے ہے لیکن ہاتھ باجب سمجھ کے ماری. مسائب اس تو ہاتھ نہ مارے تیرے ہاتھ پیدا نہیں. فضائل سے نہ بولے تو خیر ہوتی ہے، مسائب ہے نہ نکلی تو پھر کوئی نہیں. میں اوپر سے چھپے جب وہ دھندے روایت پڑھی ہے تو پڑھی نہیں، میں ادھی روایت میں پڑھی ہے. نوجوان پڑھا نہیں دیتی، وہ پتہ نہیں بزرگوں نے مجھے حکم دیا بارکان چال کہ وہ روایت سنا. درد کی ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ایک گھڑی تھی کہ جہاں عالیہ کی منظوری ہوگی، لیکن تعمیر میں وہ روایت سناتا ضرور تاکہ سارے راضی رہیں. سلطان ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ اللہ مقام ہو 40-45 سال سے سید نے غم آل محمد میں آپ کی اور میری آنکھوں کا وضو کروایا ہے. کیا روحانیت و مقبولیت ہے سید کے جملے میں. انہوں نے لاہور میں فرمایا تھا کہ باپ نے لڑی تھی، اب ہے جس کی نہ نکلے سب نیچے کر لیں. وہ فرما رہے تھے باپ نے لڑی تھی 72 جنگیں، بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے. حوصلہ کرنا جوانت جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں. ہر چہرے پر میری نگاہ ہے، ہر چہرے کی حیث ہے. یہی قبولیت ہے کہ بی بی نے خیرات آپ کو دے دی. جہاد 2 ہے، ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر. جہاد اصغر 13ویں ضرب پہ ختم ہو گیا ہے نہیں کہ نہیں. جہاد اکبر عالیہ کی چادر سے شروع ہو گیا. روزانہ یہ سن کے نا آپ اور میں تھک جاتے ہیں، اس لیے ہے نہیں نکلتی. 11 محرم معافی دینا، سر پہ خاک شفا کا پردہ، ہاتھوں میں اکبر کی شادی کے زیور، تینوں بہنیں حسین کی آ کے کھڑی ہوئی شبیر کی لاش پہ. جناب زینب دیکھ کے کہتی حسین تیرے قاتل سے پوچھ کے آئے ہیں، ایک بہن کی ملی ہے اجازت، ایک بہن میں نے کرنا ہے، ایک کلثوم نے کرنا ہے، ایک رقیہ نے کرنا ہے. جلدی بتا تجھے کس نام سے یاد کر رہے ہیں. غریب کی کٹی گردن سے آواز ہے زینب میں کربلا کا فاتح ہوں، مجھے نواب کربلا کہتے رہو. اس مجمع میں مجھے کیا یقین نہیں ہے کہ ان کی ہے کیوں نہیں نکلے گی. نوابی کا نام آیا زینب کی آنکھیں نہیں کچھ سامن کے بادل بن گئے. رو کر کہتے ذرا امامت والی آنکھوں سے دیکھ، نوابوں کی بہنیں ایسے ہوتی ہیں جیسے تیری بہنیں تیری لاش پہ ہی کھڑی ہے. حسین میں جا رہی ہوں شام،
شام کا بغیرت ماحول بھی دیکھ، شبیر میری فوج بھی دیکھ. حسین واپس اس وقت ہوگی جب یزید بھی مانے گا حسین زندہ باد ہے، میں مرد آباد ہوں. پتھر کا بنا ہوا وہ بندہ ہے جس کی اب ہے نہ نکلے. 36 شہروں میں سے ایک شہر ہے بال پک جسے جناب زینب نے بد دعا دی ہے. کسی نے پوچھا بی بی بال پک کو بد دعا کیوں دی؟ بی بی کہتی ہے یہ وہ بے حیا حاکم ہے. سید و واجب سمجھ کے اونچی ہے کرے جے. بی بی کہتی ہے یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا. جی کرا علامہ کے زمینی کہتا ہے حسین کا ماتم سینے پہ ہوتا ہے، زینب کا ماتم سر پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا حسین کا سینہ زخمی تھا اتنا زینب کا سر زخمی تھا. 35 شہروں سے گزرتی ہے، چلتی ہے، خطبے دیتی ہے، بازار عبور کرتی ہے. حد میرا سر تے نہ جاوے تے حد شیعہ دا نہیں ہو سکتا. آخری شہر آیا ہے شام. 3 دن علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، شام کے نجس بازار سجتے رہے. علامہ حسین پر جاڑا سے لاہور میں میں نے خود پوچھا تھا قبلہ کیا واقعا یہ 3 دن علی کی بیٹیاں کھڑی رہی؟ جاڑا صاحب نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا. مجھے کہتا صرف کھڑی نہیں رہی، یہ مجھے معافی دے دے، میں نے معاف کر دیا جائے. میں روایت بدلوں تو کیسے بدلوں؟ جملے جاڑا صاحب کے ہیں. وہ کہتے ہیں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، شام کی بدماش عورتیں ناچتی رہی. زینب کہتی ہے سجاد میں وہ ہوں جس کے قد سے بابا ہی واقف نہیں تھا. جب سید بیٹھے ہو کھانا لانا روے باہر آنا نہیں ہوگا. تیسرے دن کھلانا بازار حمیدیہ کا دروازہ. علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی 5 لاکھ بدماشوں کے رش میں. زینب کہتے ہیں سجاد کچھ ہو جائے میں نے رباب کو لے کر ان بغیرتوں سے گزرنا نہیں ہے. چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ شمر نے مارا. نو کے نیزہ پہ حسین کے ساتھ نے رونا شروع کیا. روتے ہوئے حسین کو زینب دیکھ کے کہتی ہے تو نہ رو میں پیدل چلتی ہوں. تیرا رونا زینب سے برداشت نہیں ہوتا ہے. علامہ قزوینی نے جو لکھا ہے ماتم کرنا جناب. قزوینی کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئے شام کے بازار میں علی کی قریب بیٹیوں پر. وہ کہتے ہیں بی بی کے شام کے بازار سے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام کے بازار میں تجارت کے لیے آیا. اس نے شام کی بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو دیواروں پہ لہو ہے. ٹکر مار کے وہ شامی کہتا ہے اور یہ قربانیوں کا لہو نہیں. آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہے. ان بے غیرتوں نے اتنے تازیانے ان سید زادیوں کو مارے ہیں. کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو. کر ماتم نا، کر ماتم نا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جہاں بازار ختم ہوتا ہے وہاں باب و سعد ہے. باب و سعد سے بغیرت کا دربار 70 قدم ہے. منہار مدینے میں جا کے میرے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ خون کہاں روئے؟ فرماتے ہیں باب و سعد پہ. مر جانے والا جملہ ہے، ماتم والا نہیں. یا دعا کر میں مر جاؤں یا دعا کر تیرا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ جائے. منہار کہتے ہیں مولا وہاں بھی کیوں؟ فرماتے 70 قدم کا فاصلہ تھا بدماش کا دربار اور باب و سعد. مولا تو روئے کیوں؟ فرمایا منہار کتنی دیر میں سفر ختم کرے گا؟ کہتے مولا 1 منٹ نہیں لگے گا 70 قدم ختم. فرماتے جہاں تیرا 1 منٹ نہیں لگتا نا وہاں میری ماں کے 3 دن لگے تھے. صدقے جاواں پتہ نہیں بندہ آج ہی مر جاوے تے قبر اچ کے علی کو جواب دے سے کہ میں تیری دھی دے سفر تے ہے نہیں کر سکیا. پتہ نہیں زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا. مولا وہاں پر 3 دن کیوں؟ فرماتے میری ماں 1 قدم پیدل چلی، میری ماں زمین پہ بیٹھی. میں نے کہا ماں سفر باقی ہے چلے نا. بی بی کہتے سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، سجاد مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا ہے. میں نے ہاتھ کہتے مولا پھر. فرمایا پھر وہی بے غیرت آیا جو میری پشت پر یا سکینہ کے چہروں پر تماچے مارتا تھا. اس نے 2 تازیانے مارے. میری ماں زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے نہ مار میں چلتی ہوں، اسے نہ مار میں چلتی ہوں. کوئی جوان ہے جو ماتم کرے؟ اسے نہ مار میں چلتی ہوں. میرے حال کہتے مولا پاؤں تو پھٹ گئے، پھر مخدومہ چلی کیسے؟ فرماتے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا. بغیرت شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی. جڑے سامنے بیٹھے اللہ جانے تو ہاتھ مجبور ہے یا سینے تے نہیں جاتے یا سر تے نہیں جاتے یا نفی
से अमीर लोगों 9 घंटे अली की बेटी चुप करके खड़ी रही, बेगैरत शराब के नशे में तख्त पे बैठा रहा। 9 घंटे के बाद सफीर रूम यजीद का बाजू हिलाकर कहता हूँ, बेगैरत मैं बैठ बैठ के थक गया हूँ, ये कौन कैदी है जो तेरे दरबार में 9 घंटे से यूं खड़े हैं, ये किसका सर है जो तेरे तख्त की आखिरी सीढ़ी पे पड़ा है। यजीद नशे की हालत में, बेगैरत कहते इसका नाम हुसैन है, न करो कोई मातम सैयद है करे अजय, इसका नाम हुसैन है। सफीर रूम कहते बेटा किसका है, कमीना कहते हमारे नबी मोहम्मद का। सफीर कहते मोहम्मद का बेटा किस जुर्म में मरवाया है। यजीद कहते नमाज नहीं पढ़ता था,